اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، الحمدللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 198 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو الیمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں بوجھل ہو گئے اور آپ کا درد بہت شدید ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے یہ اجازت طلب کی کہ آپ اپنی باری کے ایام جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کو اجازت دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے درمیان گھر سے نکلے، آپ کے دونوں پیر زمین میں اس طرح لگ رہے تھے کہ لکیر بنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور شخص کے درمیان چل رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا پس میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دی۔ انہوں نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرا شخص کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی تھی کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 7 ایسی مشکوں سے پانی ڈالو جن کی ڈوریاں کھولی نہ گئی ہوں، شاید کہ میں لوگوں کو نصیحت کروں۔ اور آپ کو ایک ٹب میں بٹھا دیا گیا، وہ ٹب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ پھر ہم آپ کے اوپر ان مشکوں سے پانی ڈالتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ہماری طرف اشارہ فرمایا تم نے اپنا کام پورا کر لیا ہے۔ پھر ان لوگوں کی طرف چلے گئے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوصال میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے لگے۔ جب تکلیف میں اضافہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ کو اجازت دیں حجرہ عائشہ میں ہی آپ مقیم ہو۔ باقی ازواج نے آپ کو اجازت دے دی۔ یہاں پہ محدثین نے لکھا یہ تقسیم اور باری جو آپ نے مقرر کی ہوئی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، لیکن شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان باریاں تقسیم کی ہوئی تھی یہ آپ پہ واجب نہیں تھی، یہ فقط آپ کا عدل انصاف اور آپ کا فضل تھا، کیونکہ قرآن مجید سورہ احزاب کی 51 نمبر آیت کریمہ ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، ان میں سے جس کو آپ چاہیں آپ اپنے پاس سے مؤخر کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں۔ پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اس قدر علیل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں نے سہارا دیا اور سہارا دے کے جو ہے وہ آپ کو باہر لے گئے۔ ان میں سے ایک آدمی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے کا نام آپ نے ذکر نہیں کیا، وہ دوسرے شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی سے شکایت تھی تو اس وجہ سے آپ نے شکر رنجی تھی، اس وجہ سے آپ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ اور شکایت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب منافقین نے تہمت لگائی تو تمام صحابہ نے آپ کی برات کا اظہار کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی اور ان کے سوا اور بہت عورتیں ہیں، لیکن اس کی بہترین توجیہ جو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حدیث شریف کی تشریح کے اندر لکھی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ ایک طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا ہوا تھا، لیکن دوسری طرف مختلف صحابہ کرام تبدیل ہو رہے تھے، کبھی حضرت علی آپ کو سہارا دیتے، کبھی حضرت فضل بن عباس آپ کو سہارا دیتے اور کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دیتے۔
ان کے بدلنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہوگا کہ یہ سعادت اور یہ خدمت ہمیں حاصل ہو، تو چونکہ ایک طرف سے لوگ تبدیل ہو رہے تھے تو جس طرف سے ایک بندہ مستقل تھا اس کا نام حضرت عائشہ نے لے لیا، اور جس طرف بندے تبدیل ہو رہے تھے اس طرف آپ نے نام نہیں لیا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 7 ایسی مشکوں سے پانی ڈالا جائے جس کی ڈوریاں نہ کھولی گئی ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے اوپر صاف اور شفاف پانی ڈالا جائے۔ ظاہری بات ہے آج کوئی ایسی بوتل ہو اور جس کا ڈھکن کھلا ہو، اس کے اندر گرد جا سکتی ہے، یا پانی استعمال ہوا ہو وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے اندر گرد جا سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تاکیداً فرمایا کہ مجھے خاص 7 ایسی مشکوں سے پانی میرے اوپر ڈالو کہ جن کی ڈوریاں نہ کھولی گئی ہوں، یعنی جن کا پانی استعمال نہ کیا گیا ہو، اور سارا صاف و شفاف پانی میرے اوپر انڈیلو۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جب بندے کو تیز بخار ہو، تیز بخار کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں اسے ٹھنڈے پانی کے ساتھ پٹیاں کی جائیں، وضو کرایا جائے، اس کا ہاتھ منہ دھلایا جائے، یا اسے غسل کرایا جائے۔ بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسالہ میں آپ کے وضو کے بقیہ پانی کے اندر جو ہے وہ شفا ہے، حدیث سے ثابت بھی ہے کہ بیمار شفا یاب ہوتے ہیں، اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیماری کے اندر اس قدر آپ تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا عام بندوں کو 2 بندوں کو بخار آتا ہے اتنا ہی مجھے 1 کو بخار آتا ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، اور جو اللہ کے جتنا قریب ہے اس کا آزمائش اور امتحان بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں، تاکہ اللہ آپ کے معجزے کو اور آپ کے جسم اقدس کی برکتوں کو ظاہر کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری کی آپ کے اوپر تکلیف طاری ہوئی، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ خدا نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ کو خدا اور آپ کو رب نہ سمجھ بیٹھے، کیونکہ سابقہ امتوں میں سے کچھ لوگوں نے جب اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا ظہور دیکھا تو انہیں اللہ کہہ بیٹھے اور انہیں اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 کا ہی لفظ استعمال فرمایا کہ 7 مشکیں ہی پانی کی ڈالنی ہیں، اور اس کے اندر محدثین فرماتے ہیں کیونکہ اکثر امور شریعہ میں 7 کا عدد معتبر ہے، مثلا طواف کے 7 چکر ہیں، صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر ہیں، شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اکثر مخلوقات بھی 7 ہیں، جیسے 7 زمینیں، 7 آسمان، اور ہفتے کے دن بھی 7 ہیں۔ اس کے اندر خصوصی برکت ہے، اسی لیے جب کوئی وظائف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں تو 7 کی عدد کے مطابق پڑھے جاتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔